قبلہ حضرت صاحب پیر طریقت مخزن روحانیت گواہ سے بحر معرفت قبلہ عاشقہ کعبہ مریدہ سے التماس کروں گا کہ حضرت تحت کتابت پر تشریف لائیے، چرخ اسلام کے کہکشاں تشریف لائیے، فکر و فن کے زمین و آسمان تشریف لائیے، سیرت شاہ طیبہ کا نقش قفا باغ اسلام کے باغ میں آئیے، آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب پیر ہمارے، پیر ہمارے، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا سیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا سیر نعرہ آیا، تکبیر، نعرہ یا رسالت، رسول جشن شہدائے کربلا، زندہ باد۔ حضرات گرامی حضرت کی گلپشی فرما رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، حضرت صاحب کا دامن جشن کروں گا کہ وہ آئے قبلہ حضرت صاحب کی گلپشی فرمائے۔ جناب عالم بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور قبلہ پیر طریقت مخزن روحانیت حضرت علامہ مولانا محبوب المرسلین صاحب کی گلپشی جناب عالم بھائی فرمائے۔ جناب عالم بھائی قبلہ حضرت صاحب کی گلپشی فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برادر پیر و مرشید قاری خوش الہان قاری نثار المرسلی صاحب کی گلپشی جناب شوکت بھائی انصاری فرمائیں گے۔ جناب شوکت بھائی انصاری قاری خوش الہان قاری نثار المرسلی صاحب کی گلپشی فرما رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری خوش الہان شہزادہ پیر طریقت حضرات گرامی علی میلاد النبی کمیٹی کے چیئرمین جناب رفیق باپو قادری صاحب قبلہ حضرت صاحب کی گلپشی فرما رہے ہیں۔ جناب رفیق بھائی قادری، نعرہ تکبیر، اس کے رسول کو جس کی گردن نہ باطل کے آگے جھکی، جس کی آواز بنتی رہی روشنی، علم سے جس کے بٹتی رہی یاد ہی، فکر سے جس کی تابع رہی زندگی، جو تقدس کا عظمت کا مینار ہے، گلشن زندگی کی جو مہکار ہے، بے مثال و جری جس کا کردار ہے، کاروان وفا کا جو سالار ہے، یہ تصور بس ایک خوشگمانی نہیں، لفظ میرے فقط مدح خانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بھی ثانی نہیں، یہ جو بولے تو موتی کئی رول دے، یہ جو بولے تو اسعار دل کھول دے، جو چلے عشق کے ساگروں کی طرح، جو ملے پیار کے موسموں کی طرح، جو برستا لگے بارشوں کی طرح، جو گرجتا لگے بادلوں کی طرح، جو کڑکتا لگے بجلیوں کی طرح، بزم میں آئے جو خوشبوؤں کی طرح، ذہن پر چھائے جو جادوؤں کی طرح، علم جس کا محمد کی خیرات ہے، علم جس کا محبت کی برسات ہے، بے کس و بے نواؤں کا قائد ہے یہ، دل سے نکلی صداؤں کا قائد ہے یہ، ایک نئے رنگ سے سینہ جنگ سے ایک پھوٹی سر جس نے کاٹا جگر کتنی ظلمات کا ظلم کی رات کا، جس کے جذبے جوا، جس کا لہجہ اجاں، جس کی باتیں قول، جس کی آنکھیں گجل، جس کے چرچے تھنک، جس کے قصے مہک، گونج اٹھو اے حسی بلبلو اب نہیں چپ رہو، مل کے سارے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر ہمارے، پیر ہمارے۔ بولو نا تھوڑا سا اور ادھر آ جائے۔
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وأولنا ومعيننا وغوصنا وغياثنا ومغيثنا وأشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج اس علاقے میں پہلی بار ایسا روح پرور منظر دیکھنے کو ملا. الحمدللہ امام عالی مقام کی محبتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفلوں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے. آمین. اور محبت اہل بیت میں بڑی دیر سے آپ لوگ تشریف فرما ہیں اور کچھ ایسے عاشقوں پر بھی میری نظر ہے کہ جو جب سے جلسہ شروع ہوا ہے وہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ ان کی تندرستیوں میں اور ترقی عطا کرے. آمین. لیکن قسم خدا کی ہمارا یہ بیٹھنا، کھڑے رہنا، جاگنا، یہ تکلیفیں اٹھانا کچھ خالی جانے والا نہیں. بے شک ہم دنیا کے کاموں میں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اس کے مقابلے پر اس محفل میں آنے والوں اس کا اجر کیا ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے. اب وقت بولنے کا نہیں بلکہ خاموش رہنے کا ہے. ہر انسان کی بیٹھنے کی یا برداشت کی یا سننے کی ایک حد ہوتی ہے.
قسم خدا کی عاشقوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، عاشقوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کس کے عاشق ہیں؟ جس نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جو کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا 3 دنوں تک نہ ٹلا، اس کے عاشق آرام سے میدان میں بیٹھنے میں کیا کر لیں گے؟ جس نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، گھر بار لوٹا دیا، خود کی جان کو قربان کر دیا، تو اس کے غلاموں کی پہچان ہے کہ اس کی محبت میں اگر جاگنے کو رات مل جائے تو زہر نصیب۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ آپ لوگ محفل میں آئے ہو نہیں، ورنہ یہ بستی اتنی بڑی ہے کہ ہر گھر سے ایک انسان آئے تو اس سے بڑا مجموعہ، سمجھ بات آتی، لیکن ہر ایک کو آنا میسر نہیں ہوتا۔ ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے شعر، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اب آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو، تو آنے میں اور بلانے میں کتنا فرق ہے وہ پہلے سمجھا۔ آنے والا آتا ہے، سوال کرتا ہے، کچھ دے دے، اللہ کے نام پہ دے، بچے کا صدقہ دے، تیرے مال کا صدقہ دے، کچھ دے۔ دینے والا دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ 100% دے گا گارنٹی تو نہیں، اور وہ جو مانگنے آیا ہے وہ بھی ایسی مکمل ارادہ لے کے نہیں آیا کہ یہ دے گا ہی، لیکن اگر کوئی جا رہا ہے اور تم نے اسے بلایا ادھر آؤ، تو پھر اسے یقین ہو جاتا ہے سخی نے بلایا ہے تو اب کچھ دے گا۔ بے شک، بے شک، بلایا ہے تو کچھ دے گا۔ تو ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، اور یہ تو گھرانہ ہی سخی ہے جو ان کے در پر آ جائے کبھی خالی لوٹایا ہی نہیں جاتا۔ ایسا سخی گھرانہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایسے سخیوں کی محبت سخیوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اور سخی کبھی کنجوس نہیں ہوتا، سخی تو سخی ہوتا ہے۔ آپ سوچو گے کہ جو نوٹیں لٹائے وہ سخی ہوتا ہے؟ نہ، عاشقوں میں سخاوت ہر طریقے کی ہے۔ کوئی نوٹ لٹا کے سخاوت دکھاتا ہے، کوئی نیاز بنا کے سخاوت دکھاتا ہے، کوئی جلسہ سجا کے سخاوت دکھاتا ہے، کوئی پیمپلیٹ لگا کے سخاوت دکھاتا ہے، کوئی اس محفل کو سجانے میں محنتیں کر کے سخاوت دکھاتا ہے، کوئی دور و دراز سے اس محفل میں آ کر کے سخاوت دکھاتا ہے، کوئی اس محفل کے اندر اپنی سگریٹ، بیڑی، پان، مسالے، پیشاب کو روک کر کے، اپنی خواہشات کو روک کر بیٹھ کر کے وہ سخاوت دکھاتا ہے۔ اور کچھ عاشق ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہو، دیروں سے بیٹھے ہو، سستی چل رہی ہو، اور جب میرے آقا حسین کا تذکرہ چھڑ جائے تو وہ مچل کر سبحان اللہ کہہ کر اپنی شہادت کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ہوئی سخیوں کی اور عاشقوں کی۔ بتلانا یہی چاہتا تھا کہ ہمارا آقا حسین تو تلواروں کے سائے میں نچتا، تم آرام سے بیٹھ کر خاموش ہو۔ اس نے تو بھوک اور پیاس، اس کی تلوار نہ بھوک روک سکی، نہ پیاس روک سکی، نہ یزیدی روک سکے، کوئی نہ روک سکا۔ حیرت میں تھے کہ کیسی تلوار چلاتا ہے بھوک اور پیاس پر۔ ارے جس کا آقا حسین بھوک اور پیاس جس کو نہ روک سکے، یہ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے
اور میٹھی نیند اس کے غلاموں کو سبحان اللہ کہنے سے کیا روک سکتی ہے؟ آپ کہو گے سبحان اللہ ہم کہیں تو صحیح، لیکن سبحان اللہ سے فائدہ کیا ہے؟ آج یہاں پہلی بار آیا ہوں، ہر جگہ تو سمجھا دیتا ہوں، آج آپ کو بھی سمجھا دوں کہ سبحان اللہ جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ لفظ تو بہت آسان ہے، لیکن سبحان اللہ کے معنی ہے پاک اللہ کی ذات۔ میرے آقا فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی جنتی مسلمان ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، میری پاکی بیان کرتا ہے، میرے جلال کی قسم میں تو پاک ہوں، لیکن سبحان اللہ کہنے والے کو بھی سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ جہاں کہیں بھی ایسا چپتا ہوا جملہ آئے تو عاشقوں کی پہچان نہیں کہ خاموش سن لے۔ اور آج جس کی محفل ہے وہ شہدائے کربلا ہے، شہید زندہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا شہید زندہ ہے؟ آج بہت سے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، لیکن جس کا آج یہ جشن ہے نا، اس کے لیے تو اللہ کے کلام میں اللہ نے فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، امام عالی مقام زندہ ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جہاں اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے ان کی روحیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے میرے آقا حسین یہاں موجود ہے، روحانی اعتبار سے وہ موجود ہے، اور جو موجود ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے۔ ہماری نگاہوں میں وہ تاب نہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو ہماری حالتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ میرے عاشق اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، کون سستی ہے، سستی میں بیٹھا ہے، کس کے اوپر نیند غالب آ گئی ہے، اور کون چستی میں بیٹھا ہے، کون ایسا عاشق ہے جو تھکان کو بھی نہیں دیکھتا، جو اپنی خواہشات کو بھی نہیں دیکھتا، اپنی تکلیف کو بھی نہیں دیکھتا، اور جہاں میرا ذکر آتا ہے وہ مچل کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ عاشقوں کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد ہے کہ ہمارے پٹھان صاحب تھا، ہمارے ایک مولانا تقریر کرتے تھے، وہ پٹھان صاحب نے کہا حسن احمد کوئی بھی، یہ صرف عاشقی بتاتا ہوں۔ پٹھان صاحب بیٹھے تھے، مولانا نے کہا امام حسین کو اتنے تیر لگے، اتنے بار لگے کہ آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ پٹھان صاحب کہتے سبحان اللہ۔ مولانا کو غصہ آ گیا، مولانا نے کہا وہ پٹھان صاحب آپ کوئی بات سمجھتے ہو یا صرف سبحان اللہ ہی کہتے ہو؟ خان صاحب کہتے ہو مولوی ہم کو تیرا کوئی بات سمجھ نہیں آتا تو حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یاروں کو کام سے کیا، یاروں کو تو نام سے پیار ہے۔ جس نام سے اللہ کا محبوب پیار کر لے، جس نام والے سے رب پیار کر لے، اس کا تو نام ہی ہماری محبتوں کے لیے کافی۔ سبحان اللہ، ہم تو اس کے نام پر ہی مرتے ہیں۔ تو عاشق بنو، ایسے پٹھانوں جیسے عاشق بنو، دیوانگی والے بنو کہ نام بھی آ جائے نا تو مچل جاؤ۔ جب قیامت کا دن ہوگا حضرات، ہمارا دستور ہے، چلو تقریر آگے کرتا ہوں، درود پاک رہ گیا ہے، تو جو عاشقی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اسی عاشقی کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقا نامدار سبحان اللہ، مدنی تاجدار سبحان اللہ، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے لبوں کی تڑپتی پکار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، بے قراروں کا دل کا قرار، شفیع روزے شمار، سیدی ابرار و اخیار، غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گالیاں دینے والوں کو دعا دینے والے آقا، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے
کملی والے آقا، والضحا چہرے والے آقا، واللیل زلفوں والے آقا، یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا، شرابیوں کو پاک باز کر دینے والے آقا، جاہلوں کو نقطہ دا کر دینے والے آقا، انی سے بے کساں چار اساس درد مندہ فخر رسولہ مالک حق آسماں کونین میں انوکھی اور نرالی شان والے دائی حلیمہ کے دلہارے، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، یتیموں کے مولا غریبوں کے ملجا، سید الاشقیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں کہ جن کو خدا نے مدثر کہہ کر پکارا، کہیں مزمل کہہ کر پکارا، کہیں بشیر و نذیر کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کر کے پکارا، کہاں اس رسول عربی کی بارگاہ میں عشق محبت میں دستار کر بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر پڑے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہم نے درود پاک پڑھا، اتنا بڑا مجمع ہے اور مجمع جیسا تو درود نہیں تھا، خدا کی قسم اگر اتنا بڑا مجمع عاشقوں کا درود پڑھ لے، آسمان سے فرشتے بھی جھانکے اور حضور سے کہے کہ حضور امت یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہماری آوازوں میں وہ درج رکھی ہے، ایمان والوں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا۔ جنگ بدر میں 313 تھے، سامنے ہزاروں تھے، اور جب وہ 313 نے ایمان والوں نے جب نعرہ تکبیر لگایا ہے، ان کی گونج سے ہی وہ گھبرا گئے، ان کی آواز میں ایسی گرج تھی۔ تو عاشقوں، آج میں تمہاری بھی عاشقی دیکھنا چاہتا ہوں، نعرے تو بھی بہت لگے، بہت سے ایمان والوں نے جذبات میں نعرے کا جواب بھی دیا، کچھ لوگ خاموش تھے، کچھ لوگوں نے دھیرے آواز لگائی۔ ارے نعرے میں ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی معلوم ہے؟ مطلب اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ مجھے بڑا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمتیں برساتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کہی اللہ اکبر تو اللہ رحمتیں برسائے، اور جب اتنے سارے مل کر بلند آواز سے عاشقی میں ڈوب کر جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ کی رحمتیں کیسی برسے گی؟ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ حسین کے عاشقوں، یہ حسین کی محفل ہے۔ آج میں ایسا نعرہ نہیں لگاؤں گا، میں کسی کو محروم نہیں رہنے دینا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں آئے ہو تو ہر کوئی لے کر کے جاؤ، کوئی خالی نہ جائے گا۔ میرے آقا حسین موجود ہے، امام عالی مقام ہر ایک کو دیکھتے ہیں۔ میں امام عالی مقام سے عالم تصور میں کہتا ہوں میرے امام، میں اسلامی نعرہ بلند کرتا ہوں، میں نعرہ لگواتا ہوں، اور یہ عاشق جواب دینے والے، آپ ہر ایک کے چہرے کو تک لو کہ جو زور سے جواب دیتا ہے اس پر بھی گواہ ہو جاؤ، اور جو خاموش بولتا ہے اس پر بھی گواہ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن شہدائے کربلا، نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر۔ یہ ہوئی نا عاشق والی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ اس لیے لگوایا کہ جس کو اگر نیند کا غلبہ بھی آیا ہو نا تو دور ہو جائے، کیونکہ آج ہم کو صحیح محرم سننا ہے۔ میں شہادت امام عالی مقام بیان نہیں کرتا، کیوں؟ ایسا جگر میرے پاس نہیں ہے کہ میں شہدائے کربلا کی شہادت کو آپ کے سامنے رکھ سکتا، صحیح طریقے سے پیش کر سکتا۔ کچھ علماء کرام اس داستان کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اتنی دردناک داستان ہے، لیکن ذکر دینے سے کیا اس کو شہادت بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے، آخر وہ تھوڑا سا حصہ شہادت کا بھی لے لیں گے، تاکہ محرم کیا ہے آج اکثر مسلمان جانتے ہی نہیں۔ عاشقی کا دعویٰ تو کرتے ہیں محرم کہ ہم عاشق حسین ہیں،
لیکن خدا کی قسم ہمیں محرم منانا نہیں آتا. کون ہے امام علی مقام؟ پہلے تو آپ کی تھوڑی سی شان بتا دیں کہ آپ کی شان کیا ہے. اور امام حسین کی محبت میں آنے والوں، جو امام حسین سے محبت کر لیتا ہے تو اس پر کتنی مصطفیٰ کی عطا ہوتی ہے اور کیسی رب کی عطا ہوتی ہے. اکثر واقعات تو آپ جلسوں میں سنتے ہوں گے امام علی مقام کے کہ کس شان کے مالک تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روز میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک میدان سے نکلے. اس میدان میں بچے کھیل رہے تھے. حضور نے بچوں کو کھیلتا دیکھا تو مصطفیٰ رک گئے. حضور رک گئے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور رک گئے. وہ بچے بھی کھیلتے کھیلتے ادب کے مارے مصطفیٰ کو دیکھا تو رک گئے. میرے آقا چل کر کے ان بچوں کے پاس گئے اور جا کر کے میرے آقا نے ان میں سے ایک بچے کو بلایا, اس کے قریب گئے, اس کے سر پر دست نبوت رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں واقعات کو سنتے ہو, یہ بھی سنا ہوگا, یہ حضور کا دست نبوت ہے. بے شک. ایک بچہ تھا, حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا, اس پر رکت طاری ہوئی, بھاگا, گھر گیا, ماں کے پاس گیا. جب گھبرایا ہوا ماں نے دیکھا تو پوچھا, بیٹا کیا بات؟ کہتا ہے امی جان آج حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. کہا بیٹا مصطفیٰ نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا؟ کہا امی جان کہ مجھے یقین نہیں ہوتا, میرے قریب آ جا. ماں نے بچے کو قریب کیا اور اس کے سر کو سونگھا تو اس کے بالوں میں سے خوشبو آ رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ماں نے مشک و عنبر سے بہتر خوشبو اپنے بچے کے بالوں میں پائی تو کہا ہے میرا لگتے جگر, تیری ماں تجھے ایک نصیحت کرتی ہے, ان بالوں پر مصطفیٰ کا دست نبوت لگا, اسے کٹانا مت, اسے کٹانا مت. وہ بڑا ہو کر صحابی بنے, بال بڑے ہو گئے, کٹائے نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بڑھاپے میں گئے سارے بال سفید ہو گئے. جس بالوں پر مصطفیٰ کا ہاتھ لگا تھا وہ بڑھاپے تک سیاہ رہے, کالے رہے. ہائے ہائے ایمان والوں, سوچو تو صحیح, یہ دست مصطفیٰ ہے. جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے وہاں بڑھاپا نہیں آتا ہے. بڑھاپا نہیں آتا ہے. جہاں ہاتھ لگ جائے وہاں بڑھاپا نہیں آتا ہے. یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے. اور دست ماں کے مصطفیٰ کی عظمت پتہ ہے کیا ہے؟ اگر یہ عظمت بیان کروں گا سارا وقت اسی میں نکل جائے گا. میرا حال مقصد بیان نہیں کروں گا. ابو ہریرہ کے گھر دعوت تھی, صحابہ کرام گئے تو رومال تھا, ایک رومال بہت میلا تھا, تھوڑا سا رکھا تھا. صحابیوں نے دیکھا کہ اتنا میلا رومال ہے. ایک دوسرے کو دیکھا, بولا نہیں, رومال کو دیکھا اور دوسرے کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی کہ کتنا میلا رومال ہے. ابو ہریرہ نے دیکھا, آئے رومال اٹھایا اور تندور جلتا تھا, جلتے تندور میں ڈال دیا, تندور میں ڈال دیا. صحابہ حیران ہو گئے, ابو ہریرہ رومال تندور میں ڈال دیا. آپ مسکرانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, جلتے تندور میں ہاتھ ڈالا, رومال کو نکالا تو دھل کے صاف ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رومال جلا نہیں, دھل کے صاف ہو گیا. صحابہ نے کہا ابو ہریرہ یہ رومال تندور میں گیا, تندور جل رہا تھا, جلا نہیں. دیکھو تو صحیح, رومال جلا نہیں, اس پر حیرت ہے. ابو ہریرہ نے جلتے تندور میں ہاتھ ڈالا, ابو ہریرہ کا ہاتھ نہیں جلا, اس پر حیرت نہیں. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ نہیں جلا, ابو ہریرہ یہ رومال جلا نہیں. آپ نے فرمایا ایک بار حضور کی دعوت تھی تمہاری طرح, اور میرے آقا نے ایک بار اس رومال سے اپنے دست نبوت کو پوچھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار حضور نے اس رومال کو ہاتھ لگا دیا تھا, اس لیے ابو ہریرہ اس رومال کو دھوتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کا دست پاک لگا. لیکن تمہارے دل میں اعتراض ہوا تو میں نے آگ میں ڈال دیا, آگ نے دھو کر صاف کر دیا. اس لیے نہیں جلایا کہ جہاں مصطفیٰ کا دست نبوت لگ جاتا ہے اس کو دنیا کیا اور جہنم کیا جلا نہیں سکتی. تکبیر, رسالت, دست مصطفیٰ.
اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں, کوئی کسی کو میری باتیں نہیں نہ لگے اور کوئی دل میں یہ خیال نہ کر لے کہ کوئی من گھڑت بات ہے, اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اپنی چادر دے دی, وہ عائشہ لو اسے غسل دے دو. عائشہ صدیقہ نے حضور کی چادر کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد تندور جل رہا تھا, ایسے لے کر کے آگ کی حرارت میں کھڑی ہو کر اسے سکھاتی ہے, وہ سوکھتی نہیں. کافی دیر ہو گئی, میرے آقا تشریف لائے. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کرتی ہو؟ کہ حضور چادر کو غسل دے دیا ہے, اسے سکھاتی ہوں, آگ کی حرارت میں تپش میں یہ سوکھتی نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں جس کپڑے کے اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی ہے. حضور نے اپنے دست نبوت میں لے کر ایک جھٹکا دیا, رومال خشک ہو گئے, چادر خشک ہو گئی. یہ بچہ ہے, میرے آقا بچے کھیلتے تھے ان کے پاس گئے, خوبصورت بچے بھی تھے, اجلے کپڑے والے بچے بھی تھے, غسل کیے ہوئے صاف ستھرے بچے بھی تھے. یہ بچہ گندا تھا, کپڑے گندے تھے, نہایا بھی نہیں تھا, میلا تھا. میرے آقا نے ان کسی بچوں پر نہیں, اس گندے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف ہاتھ نہیں پھیرا, حضور نے اس کے دونوں کاندھوں سے اسے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا. مصطفیٰ نے سینے سے لگایا. اب یہ سینے سے لگانا کیا ہے؟ اور پھر میرے آقا نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا, پیشانی کا بوسہ دیا. آپ نے واقعہ سنا ہے, علم نہیں تو پتا نہیں, اب اس کی عظمتیں سن لو. ہائے ہائے, جب اس بچے کو حضور نے سینے سے لگایا, میرے دل میں خیال آیا یا رسول اللہ, یہ ہمارا سینہ تو نہیں, سینہ علم نشرہ ہے. مصطفیٰ یہ وہ سینہ ہے جس کو جبریل چیر کر کے دل نکال کر نور سے غسل دے دے. اس سینے کی قوت کیا ہے؟ تو فاروق اعظم کا وہ بیان میرے ذہن میں آیا کہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے آپ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جمعہ کا خطبہ آپ کی حکومت میں. تو دوران خطبہ میں آپ کیا فرماتے؟ یا ساریہ انظر الی الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے کہ خطبہ دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یا ساریہ انظر الی الجبل, ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. ساریہ ایک صحابی ہے جو مقام نہون پر جنگ لڑنے گئے تھے, تو ساریہ تو مقام نہون پر ہے, جنگ لڑ رہے ہیں, اور فاروق اعظم یہاں کہتے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. ماجرا کیا ہے؟ آپ کا دبدبا ایسا تھا کسی نے پوچھا نہیں, سوال نہیں کر سکا. نماز ختم ہوئی, گھر گئے, کچھ دن گزرے, حضرت ساریہ فاتحانہ شان سے مال غنیمت لوٹ کر کے آ. مدینے کے لوگ بھاگے, مبارکباد دی, ساریہ کامیابی مبارک ہو, فتح مبارک ہو. تو ساریہ نے کہا مبارکباد دینی ہے تو مجھے نہ دو, فاروق اعظم کو. فاروق اعظم کو کیوں دے؟ جنگ تو تم لڑ کے آئے ہو. کہا ہاں ہم جنگ لڑ رہے تھے, اور ایک جمعہ کے وقت فاروق اعظم نے مجھ سے کہا یا ساریہ انظر الی الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. تو فاروق اعظم کے کہنے سے میں نے پلٹ میں پہاڑ کی طرف دیکھا. دشمنوں نے دھوکہ کیا تھا, آدھے پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, ہم ان سے لڑ رہے تھے, وہ پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے والے تھے, ہم مار کھا جاتے. جب فاروق اعظم نے کہا میں نے دیکھا ہماری ٹکڑی میں دو بھٹی پڑی, آدھے نے ان کو مارا, آدھے نے ان کو مارا. سبحان اللہ, ہم کامیاب ہو گئے. لوگ فاروق اعظم کے پاس گئے, یہ فاروق اعظم, یہ آپ کی آنکھوں کا عالم, یہ عالم آپ کی آنکھوں کا. مقام ناول کئی سو میل کا فاصلہ, وہاں جنگ لڑ رہے تھے, آپ نے دیکھ بھی لیا, اور یہ اتنے سے مجمع کے لیے دو مائک, اور وہاں تو مائک بھی نہیں, سیدھے سادے انداز میں کہہ دیا یا ساریہ انظر الی الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. انہوں نے تمہاری آواز بھی سن لی, آپ کی آواز کا یہ کمال, آپ کی نگاہوں کا یہ کمال. فاروق اعظم فرماتے دیکھنا ہے تو میری آنکھیں نہ دیکھو, میری آواز اور میری زبان کو نہ دیکھو, اور دیکھنا ہے تو میرا سینہ دیکھو. کمال سارا اس سینے میں ہے. کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہا جب میں ایمان لایا
جب میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر پہلی بار ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگایا. میں عرب کا کڑیالی جوان تھا، حضور نے سینے سے لگایا، میری چیخیں نکل گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے ورنہ عمر کا دم نکل جائے گا. جیسے حضور نے مجھے چھوڑا ہے، میرا عالم یہ تھا. اس سے پہلے جب بھی میں زمین دیکھتا تھا زمین نظر آتی تھی، آسمان دیکھتا تھا آسمان نظر آتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے مجھے سینے سے لگا کر جدا کیا تو میرا عالم یہ ہوا. جب میں زمین کو دیکھتا تھا تو تحت الثری کی خبر لیتا تھا، اور آسمان کو دیکھتا تھا اور شہادت کا جائزہ لے لیتا. یہ کمال مصطفیٰ کے سینے کا ہے کہ ایک بار مجھے سینے سے لگایا تو عمر کا عالم یہ ہوا کہ ہزاروں سویوں میل کا فاصلہ ہو. عمر یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے، معصوم بچہ ہے. حضور نے سر پہ دست نبوت پھیرا، اٹھا کے سینے سے لگایا اور میرے آقا نے اس کے ماتھے کا بوسہ دیا. وہ ایمان والو، وہ کعبے کا ایک پتھر سنگ اسود جس کو ایک بار مصطفیٰ نے چوما، قیامت تک آنے والے چومتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بچے کے ماتھے کا عالم کیا ہوگا جس کو مصطفیٰ نے چوم لیا ہے. یہ ایک بار سنگ اسود کو حضور نے اپنے لب لگائے، اس کا مقام اتنا بلند، قیامت تک آنے والے سب چومتے رہیں گے. لیکن آج جس کے جشن میں آئے ہو وہ امام حسین کو تو میرے آقا نے ہزاروں بار چوما. سبحان اللہ. اس امام حسین کا عالم اور آپ کی شان اور عظمت کا کیا کہے. کوئی اندازہ لگا سکتا؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس بچے کے سر پر دست نبوت پھیرا، سینے سے لگایا، اٹھا لیا. حضور نے اٹھا لیا. ہائے ہائے سبحان. دیکھو مصطفیٰ نے اٹھایا. جب حضور نے اٹھایا تو ایک ہی واقعے کے اوپر میں سوچتا چلا گیا کہ اس بچے کی شان کیا ہے. پہلے بھی ایک کو حضور نے اٹھایا تھا، حضرت علی کو. مولا کائنات کو اٹھایا تھا فتح مکہ کے دیے، فتح مکہ کے دیے بت کو توڑنے کے لیے. اٹھا تو لیا، پھر پوچھا مولا علی سے، علی کتنے بلند ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ. کو دیکھا مصطفیٰ کو پوچھنے کا، علی کتنے بلند ہو گئے ہو؟ مولا کائنات فرماتے حضور اتنا بلند ہو گیا ہوں اگر آپ اجازت دیں عرش کا پایا کھینچنا. عرش کا پایا کھینچنا. مصطفیٰ جس کو اٹھا لے عرش تک پہنچا دے. اس بچے کو مصطفیٰ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے سارے بچے ہیں، کسی بچے پر یہ عنایت نہیں، یہ نوازش نہیں، یہ کرم نہیں. میرے آقا اس بچے کے اوپر اتنا کرم، اتنی نوازش، اتنی عنایت، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ بچہ میرے حسین کا دوست ہے. جو امام عالی مقام کا دوست ہو اور بچہ ہو تو اس پر مصطفیٰ کی یہ عطا ہو جاتی ہے. اور جو مصطفیٰ امام عالی مقام کی محبت میں اپنی میٹھی نیند کی قربانی دے کر اپنی حلال کے مال کو خرچ کر کے، اور آج آنے والے جو آئے نا بڑے بڑے بیپاری بھی ہیں، اس میں کئی ڈاکٹر بھی ہوں گے، کئی آفیسر لوگ بھی ہوں گے، ہے نا. آنے دن اگر آ جائے آپ کے یہاں مہمان بن کر، چیلنج کرتا ہوں ایک بار تو سڑک پہ بٹھا کے دیکھو، کوئی بیٹھے گا؟ جس نے محفل رکھی ہے نا یہ محلے میں بسنے والے وہ بھی نہیں بیٹھے گے. سڑک پہ کوئی بیٹھتا ہے؟ یہاں پر تو گدھے بھی پھرتے ہیں، گائے کتے خنزیر بھی پھرتے ہیں، ہفتے ملتے بھی ہیں. سب ہم دیکھتے ہیں یار یہاں بیٹھے تھے، آج کیسے بیٹھ گئے؟ سبحان. آج کیسے بیٹھ گئے؟ تمہیں اس گندگی کا احساس نہیں ہے؟ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے؟ جس کے سب کے ایمان بچا ہے اس کے قدموں پر کروڑوں عزتیں قربان. عزتیں کیا؟ عاشق کہے گا ہماری جانیں قربان.
ہم اس سڑک پر بیٹھنے سے تو کیا، تم کہو گے حسین کی محبت میں آپ کے انگاروں پر بیٹھ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ میرے حسین کا دوست ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب میرا حسین چلتا تھا یہ اس کے ساتھ چلتا تھا، لیکن اس کے چلنے کا انداز اتنا پیارا تھا، بچہ ہے لیکن اس میں ادب کا مادہ اتنا ہے کہ میرے حسین سے آگے نہیں بڑھتا، حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جس جگہ میرے حسین کے قدم گرتے تھے اس قدم کی حسین کے قدم لگے ہوئے مٹی کو اٹھا کر اپنے چہرے اور سینے پر مل دیا کرتا۔ یہ میرے حسین سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میرے آقا نے تو دعا فرمائی ہے پروردگار عالم ان شہزادوں سے میں محبت کرتا ہوں، میرے رب تو بھی ان سے محبت کر۔ صرف اتنا ہی نہیں، آنے والوں دیکھو حسین کی محبت میں انعام کیا ملے گا۔ ہم دعا مانگے نہ مانگے قبول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جب بھی دعا کے لیے اپنے لب کھولتے تھے، امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، دلہن بن کے نکلی کیا شعر ہے وہ، اجابت کا جوڑا، اجابت کا جوڑا، دعاؤں اللہ ان کی دعاؤں کو اجابت دیتا ہے، قبول کرتا ہے، کہتے اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، اللہ عنایت کرتا ہے۔ خدا کی قسم جو عاشق رسول ہوتا ہے نا وہی ایسی بات لکھ سکتا ہے، وہی سنیوں کا امام بن سکتا ہے، جس کا کلام جتنا اونچا ہو نا اس کی ذات اتنی بلند ہوتی ہے۔ ہاں کیا کہتے اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعا محمد۔ دلہن اگر گھر آئے تو کوئی روکتا، استقبال کرتے، پھول ڈالتے، خوش آمدید آ جاؤ، گھروں کو بھی پھولوں سے سجاتے، کیا ہے دلہن آئی ہے، تو مصطفیٰ کی دعا دلہن بن کر کے جب نکلتی ہے رب استقبال کر لیتا۔ حضور سے نکلا ہوا کوئی الفاظ اللہ نے رد نہیں کیا، قبول کر لیا ہے۔ آنے والوں یہ آنا خالی نہیں جائے گا، رب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے، محمد رسول اللہ نے، پروردگار عالم ان شہزادوں سے میں محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت پروردگار عالم میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے میرے رب تو بھی ان سے محبت کر۔ ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کو مارو، مارو گے نہیں، حضرت میں اس سے محبت کرتا ہوں، تندور جلتا ہے دھکا دے دو آگ میں، دھکا دو گے اسے، آگ میں پھینکو گے، رو دو گے، مچل جاؤ گے، پاؤں پکڑ لو گے، نہیں میرا جی نہیں چاہیے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نے دعا مانگی ہے، میرے مولا جو ان سے محبت کرے امام حسن حسین سے ان سے تو محبت کر، ہم محبت کرتے ہیں تو رب ہم سے محبت کرے گا، اور جس سے رب محبت کرے کیا قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، چاہے ہمارے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو، وہ ایمان والو عاشقو کوئی وہاں ہمارا گواہ نہیں بنے گا کہ اس نے کیا نیکی کی نہیں کی، لیکن جب رب پوچھے گا نا کیا لے کر کے آیا ہے کوئی نیکی، یہ ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، مولا ہم گواہ ہیں، ٹھنڈی ہوائیں شروع تھی، رات کے 2 بج گئے تھے اور یہ حسین کے دیوانے حسین کی محبت میں سڑکوں پر بیٹھے رہے، اس کی حمد و ثنا سنتے رہے۔ میرے پروردگار تو حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ حسین سے محبت کرنے والے اللہ کی عنایتیں ہوگی۔ لیکن ایک بات اور بتا دو کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ ہر چیز سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ میری تقریر میں نصیحت آپ کو زیادہ ملے گی کیونکہ تقریر وائز کا معنی ہی نصیحت ہے نا۔ آج ہمارے نوجوان کثیر تعداد میں موجود ہے،
پوچھو محبت کرنے کا انداز ان نوجوانوں کیسا پیارا انداز ہے. اگر کسی لڑکی سے محبت کر لے لڑکی سے پھر سگریٹ پیتے ہوئے لڑکی دیکھ جائے وہ آ کر کے کہے وہ سگریٹ پیتے ہو جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا اسی وقت توڑ کے پھینک دیتا ہے اب نہیں پیوں گا. کیوں؟ تیرا دل ٹوٹتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جو تجھے تکلیف ہوتی ہے اب میں سگریٹ نہیں پیوں گا توڑ کے پھینک دیتا اور اس کے ڈر سے سگریٹ بھی نہیں پیتا کہ کہیں مجھ سے بات کرنا نہ چھوڑ دے مجھ سے محبت کرنا نہ چھوڑ دے. ہائے ہائے اے میرے جوانوں یہ محبت تو فانی ہے اللہ اور رسول سے محبت تو جاویدانی ہے. سبحان اللہ جو کبھی فنا ہونے والی نہیں. اور لڑکی کی محبت اس کے ملن سے یا جدائی سے تجھے کچھ نہیں مل سکتا لیکن تجھے پتا نہیں اگر رب اور اس کا رسول ناراض ہو گیا تو تیری سارے اعمال برباد ہو سکتے تو جہنم میں جا سکتا ہے تجھے تکلیفیں ہو سکتی ہیں قیامت کے دن کی تکلیفیں تجھے برداشت کرنی پڑے گی تجھے اندازہ بھی نہیں. تو جن محبتوں کو ٹھکرانے سے نقصان نہیں انہیں ٹھکرا دو اور جن محبتوں کو ٹھکرانے سے نقصان ہے اسے کبھی نہ ٹھکرا. تو امام حسین کے عاشقوں ابھی ایک عاشق کا میسیج آیا تھا مولانا لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچاؤں گا اگر آپ تک یہ بات یہ میسیج پہنچے تو ذرا اپنی قوم کی اصلاح کرا کرو اللہ نے ہم کو اصلاح کے لیے بنایا ہے پیدا کیا ہے. ایک عاشق حسین نے میسیج دیا تھا میں نے کہا نا ابھی ٹیڑے عاشق ہیں بڑھ جاتے عاشقی میں. کیا میسیج دیا تھا خبر ہے بھائیو حسینی بنو. کیا میسیج دیتا ہے بھائیو حسینی بنو. نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا. کیا مطلب نکلا تو جاتی نظر میں مطلب کیا سمجھو یہی تو رونا کیا آپ مطلب بھی نہیں سمجھتے. بڑے پیارے انداز میں اس نے کہہ دیا حسین سے محبت کرو نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا حسین سے محبت کرو گے تو سب کچھ ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں علم رکھنے کے باوجود اور اللہ والوں کے قدموں میں ساری زندگی گزارنے کے بعد اتنا سمجھا ہے کہ جو سچا حسینی ہوگا وہی نمازی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں بات آ گئی. تو کہتا ہے نماز یزید بھی پڑھتا تھا مطلب تم نماز نہ پڑھو خالی حسین سے محبت کرو تو حسین سے محبت کرنے والا کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا. بے شک کبھی بھی نمازی نہیں ہو سکتا. 5 وقت کی نماز ہے نا ہمارے اندر 5 وقت میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں 49 نماز پڑھنے میں ہمیں موت آتی ہے. میرے امام 5 وقت کی نماز کے علاوہ روزانہ دن میں 3000 نوافل الگ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ 3000 نوافل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پڑھتے تھے. یہ حال تھا میرے امام کا. اور کیا شان تھی آپ کی 25 حج کیا آپ نے. امام حسن اور حسین نے کتنے حج 25. مدینہ سے مکہ 450 کلومیٹر سواری ہوتی تھی پھر بھی پیدل جاتے. پیدل لوگ کہتے تھے حضور سواری ہے بیٹھ جائے کہ چپ کر تجھے پتا نہیں یہ یار کی راہوں کی خردے یہ اڑتی رہے ہمارے جسموں پر لگتی رہے تبھی تو لطف آتا ہے. پیدل 25 حج پڑی. اب آپ کی اگر شان اور عظمت بیان کرتا جاؤں گا نا تو پورا وقت نکل جائے گا. کربلا کے میدان میں کیوں آئے امام حسین؟ کربلا کے میدان میں کیوں آئے؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ حکومت کے لیے آئے کرسی کے لیے آئے. میں نے کہا نادانو ساری کائنات پر کرسیاں جس کے قدموں سے ملی ہے اسے کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کرسی کی کیا ضرورت؟ کہ جنگ کرنے گئے تھے امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے. اب سنو جب یزید حکومت پر بیٹھ گیا زبردستی جبرن کیونکہ پہلے سے ہی وہ خبیث طبیعت تو تھا جہنمی لعنتی دنیا کا سب سے بڑا کمینہ جب تخت پر بیٹھ گیا
اور لوگوں سے کہا میری بیعت کرو. جبرن زبردستی سب سے بیعت لینے لگا. کوفہ سے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا، کوفیوں نے، اے امام علی مقام، یہ یزید حکومت پر بیٹھ گیا ہے، خلافت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہم سے زبردستی بیعت لیتا ہے. کئی لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ہم نے بیعت نہیں کی. بڑے دھیان سے سننا میری بات کو، بالکل آرام آرام سے کروں گا تاکہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آئے. ایک بھی بات تم چکو نہیں، ذرا بھی دھیان نہ بھٹکاؤ، تب محرم سمجھ میں آئے گا. امام حسین کو خط آیا، ایک خط کہ یہ بیٹھ گیا ہے، آپ آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. 2 3 4 5 10 20 50 150 خط آ گئے. آخری خط جب آیا تو اس میں کیا لکھا تھا پتا؟ اس میں لکھا تھا اے امام علی مقام، یہ یزید فاسق فاجر ہے، حرام چیزوں کو اس نے حلال کر دیا ہے، ناجائز کو جائز کر دیا ہے، آج ہم پر بیعت مانگتا ہے، شراب پیتا ہے، لونڈیاں پالتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے. اگر آپ نہیں آئے ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس کے ڈر کی وجہ سے، اور کل قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم رب سے اور اس کے رسول سے یہ شکایت تمہاری کریں گے کہ ہم نے تو حسین کو بہت بلایا لیکن ہمارے بلاوے پر حسین نہیں آئے، تو مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑی. میرے امام نے اپنا بستر تیار کیا، سامان سفر باندھا، گھر والوں کو تیار کیا کہ چلو. کوفہ والوں نے بلایا، سارا شہر مدینہ آ گیا. اے امام علی مقام، آپ کوفہ نہ جائیں، یہ کوفی لایوفی دھوکے باز ہے، جنہوں نے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا وہ آپ کو بھی دھوکہ دیا. آپ نے کہا نہیں، یہ خط آنے کے بعد اب میں رک نہیں سکتا. میرے امام حضور کے روزے اگست کر گئے، روزے پر بیٹھ کر کے آپ نے رو دیا کہ نانا جان، یہ آپ کا روزہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اسے کبھی نہ چھوڑوں. لیکن آج آپ کی شریعت داؤں پر لگائی جا رہی ہے، اس شریعت کو بچانے کے لیے مجھے یہ پیارا مدینہ چھوڑنا پڑا. اجازت سمیٹ لیتا ہوں اپنے بیان میں. آپ مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے، مکہ والوں نے استقبال کیا. کیا بات ہے؟ کہا کوفہ جانا ہے. کہا امام علی مقام آپ نہ جائیں، وہ دھوکے باز لوگ ہیں، آپ کو دھوکہ دیں گے. ہوتے ہوتے مشورہ دیا کہ پہلے کسی اور کو بھیج دیں، وہاں کا ماحول دیکھ لیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں. میرے امام نے امام مسلم کو بھیجا، آپ گئے. واقعہ بھی آپ نے سن لیا ہے. وہاں پر آپ کا بڑا استقبال ہوا کوفہ میں، آپ کے دونوں بچے بھی ساتھ گئے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کے لڑتے تھے، ہمارے گھر آؤ، آج دعوت ہمارے گھر ہے، آج دعوت ہمارے گھر ہے. سب نے اپنے دروازے کھول دیے تھے. کوئی کہتا میرا مکان بڑا ہے، روشن دان اچھا ہے، یہاں تمہیں آرام میں بہت سکون ملے گا. جب یہ معاملہ دیکھا کہ سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار، امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا، اے میرے امام آ جاؤ، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیے. خط امام حسین کو مل گیا. امام علی مقام وہاں سے نکل پڑے. وہاں سے یزید کی طرف سے دھمکی آئی. امام مسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 1 لاکھ کا مجمع پیچھے تھا. سپاہیوں نے آ کر کے دھمکی دی. جب میرے امام مسلم نے جب سلام پھیرا، پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، سب بھاگ گئے. ایسا دھوکہ امام مسلم کو دیا. آپ بستی میں گئے، دروازہ بجاتے، اب کوئی گھر کا دروازہ نہیں کھولتا، کوئی دروازہ نہیں کھولتا. آپ نے کہا جب میں آیا تھا تو یہ استقبال کیا، نعرے لگائے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، جانے دینے کی، قربانیاں دینے کے وعدے کیے، اور یہ دھوکہ میرے لیے دروازے بند کر دیا. اگر یہی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے یا کہتے تھے. میں میرے امام کو خط نہ لکھتا، میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے. وہ وہاں سے نکل پڑے ہوں گے، چل پڑے ہوں گے، اب انہیں روکوں کیسے؟ الٰخر امام مسلم کو بھی شہید کر دیا، ان کے دونوں ننھے بچوں کو بھی شہید کر دیا.
امام حسین آ گئے. چلتے چلتے راستے میں سب کچھ ہوتا چلا گیا. سارا واقعہ چھوڑتا ہوں, انشاءاللہ پھر دوسری جگہ تقریریں بیان کروں گا. آگے بڑھے, کربلا پہنچے. میرے امام نے کہا یہاں خیمہ گاڑ دو. پہلے تو کہا یہ زمین کو خرید لو, اس کی قیمت ادا کرو. ساتھ میں تھے کہ حضور ہم تو مسافر ہیں, مسافر کہیں بھی رکتا ہے وہ جگہیں خریدتا نہیں, ہر جگہ خیمے لگا, کوئی جگہ نہیں خریدی. یہاں خیمہ. اب بھی سن لو, میرے امام لڑنے نہیں گئے تھے, ساتھ میں بچے بھی تھے, گھر کی عورتیں بھی تھیں. جو جنگ پہ جاتا ہے نا لڑنے کے لیے, بچوں کو اور عورتوں کو لے کے نہیں جاتا. اور ایک وادی سے گزرے نا, وہ جناتوں کی بستی تھی. امام حسین کو دیکھا, سارے مسلم جنات آ گئے. ان کا سردار قریب آیا, آ کر کہتا ہے امام علی مقام آپ کہاں جاتے ہو؟ کہا کربلا جاتا ہوں. کہا کوفہ جاتا ہوں. کہا وہ دھوکے باز لوگ ہیں, وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. کہا مجھے پتا نہیں. کہا وہ کیا کریں گے؟ مجھے بلایا ہے انہوں نے مدد کے لیے, میں ان کا ایمان بچانے کے لیے جا رہا ہوں. کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں, اگر وہ صحیح رہے تو ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اے امام وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے, ہم جنات ہیں, ان کی تلوار ان کی گردنوں پر پھیر دیں گے. میرے امام نے کہا میں لڑنے نہیں چاہتا, تمہاری کوئی ضرورت نہیں, روک دو. امام علی مقام آگے بڑھتے, اگر لڑنے جاتے تو جناتوں کا قافلہ بھی ساتھ آتا. اور خدا کی قسم میرا تو امام ہے, میرا ایمان ہے, اگر میرا امام اگر لڑنے چلا جاتا لڑنے کے ارادے سے, ایک بھی یزیدی خالی بچ کر کے نہیں جا سکتا تھا, نہیں بچ سکتا. کربلا پہنچے کا زمین خرید لو. کہیں خیمہ لگانا ہے, زمین کیوں خریدے گا بیٹا؟ جہاں قبریں بننی ہو وہ جگہ خرید دی جائے. ہائے ہائے, جگہ خریدی, خیمے لگا دی. ان یزیدیوں کی لشکر آ گیا سامنے, رہتے تھے کہ حکم ہوا یزید کی طرف سے ان پر پانی بند کر دو. دھوکہ بھی تو کتنا اعلیٰ دھوکہ. میرے جوان غور سے سنیں, خاندان رسول پر پانی بند کر دیا, نہر فرات تک پیرے لگا دیا. کہا گدھا پانی پینا چاہے پینے دو, کتا پینا چاہے پینے دو, خنزیر پینا چاہے پینے دو, لیکن خاندان رسول کے ایک فرد کو ایک بوند پانی نہ ملے. پیرا لگا, کھانا ختم, پانی ختم, معصوم بچے ساتھ, پیاس کا معاملہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی بچی ہے, سیدہ سکینہ جس کا نام ہے, اور علی اصغر تو شیر خوار تھے. اب 3 دن کی بھوک اور پیاس پر کیا دودھ آئے, پیاس کے مارے ان کی زبان اور حلق سوکھ گیا, زبان باہر نکالی. میرے امام نے اس پیارے پیاسے معصوم علی اصغر کو گود میں لے کر کے باہر نکلے. گھر کی عورتوں کے اصرار پر ان سے کہو ظالموں سے کہ تمہاری دشمنی جو کچھ ہے وہ ہم سے ہے, اس معصوم سے کیا ہے, اس کے حلق میں 2-4 قطرے پانی کے ڈال دو. لیکن میرے امام کی غیرت نے قبول نہ کیا, لے کر کے باہر کھڑے تھے, سوال نہیں کیا. ان ناہنجار پلیتوں نے ایک ایسا تیر چلایا کہ جو تیر ننھے امام کے حلق سے ہوتا ہوا میرے امام کے بازو میں گھس گیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام علی مقام بے اختیار تھے, پیاسے تھے. نہیں, یہ آپ کے امتحان کا مقام تھا, امتحان میں پاس ہونا تھا. اسی وقت ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ, جو مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے دریا میں. انہوں نے آواز لگائی, وہ دریا میں تھے, ان کی کشتی, اور دریا میں طوفان آ گیا. جیسے طوفان آیا انہوں نے آواز لگائی یا حسین المدد,
جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ میں حیرت میں پڑ گیا، میری حیرت کا کوئی انداز، کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔